بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے تین سٹوریز، تینوں کی تینوں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی سٹوری آپ نے سن لیا ہوگا، جناب حفیظ شیخ صاحب فارغ ہو گئے ہیں۔ میں نے 2-3 ویڈیوز پہلے میں آپ چیک کر سکتے ہیں، بتایا تھا کہ ندیم بابر کے بعد حفیظ شیخ صاحب بھی فارغ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے یہ بھی ساتھ بتایا تھا۔ دوسری سٹوری کہ جناب پنجاب میں پھر ان ہاؤس چینج، ان ہاؤس تبدیلی کی افواہیں، خبریں بہت گرم ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بس عید گزرتے ہی یہ ان ہاؤس چینج یا عید پہ ہی وہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اور یہ کس نے کہا ہے کہ ان ہاؤس چینج کا، تبدیلی کا تحفہ دیں گے ہم عید پر، عیدی دیں گے پنجاب میں؟ اور تیسری بات کہ چین اور ایران کا جو معاہدہ ہوا ہے 25 سالہ ایک اسٹریٹجک معاہدہ، اس کا پاکستان کے لیے اس معاہدے نے کیا سبق دیا ہے؟ کیا سی پیک ختم ہو گیا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ میں پہلی سٹوری پہ آؤں، حفیظ شیخ صاحب والی پہ، بہت سارے میرے اپنے بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، بزرگ بھائی، جب آپ میں نے واٹس ایپ نمبر اس وجہ سے وائرل کیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی بڑی نوازش کہ آپ دعا کرتے ہیں، طبیعت پوچھ لیتے ہیں، سلام، لیکن اگر 5000 بندہ سلام کرے گا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی واٹس ایپ بھر جائے گا نا۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ سجیسٹ کریں کہ سر اس پہ بھی ویڈیو ہونی چاہیے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کام کی نیوز شیئر کریں۔ جب آپ نیوز شیئر کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو مختلف حوالوں سے کنفرم کر کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نیوز اس قابل ہے کہ اس پر بھی اپنا تبصرہ دیا جائے، اور اس پر تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ اب ایک ذہن ایک ہوتا ہے، جب ہزاروں ذہن ملتے ہیں تو میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ تو میں نے اصل میں میرے بھائی اس وجہ سے یہ واٹس ایپ وائرل کیا کہ ایک تو سجیسشن آئے کہ اس پر سجیسٹ کریں کہ جی اس پہ بھی ویڈیو ہونی چاہیے، اور دوسرا نیوز شیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے، مثلاً میں جب سو بھی رہا ہوتا ہوں تو آپ میں سے ہزاروں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو نیوز آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس وقت وہ پھر سیو ہو جانی چاہیے، اس پر بھی پھر تبصرہ آنا چاہیے۔ خیر، تو حفیظ شیخ صاحب جناب فارغ ہو گئے ہیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی سن کے، شبلی فراز صاحب فرما رہے تھے کہ اب جو پالیسیاں بنیں گی وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے بنیں گی۔ کیا بات ہے، میں قربان جاؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک مریخ کو مد نظر رکھ کے بنا رہے تھے آپ لوگ۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی بدقسمتی ہے اور ستم ظریفی ہے کہ حفیظ شیخ آپ کے ساتھ تھے تو آپ ان کے گن گا رہے تھے، اب حفیظ شیخ صاحب جناب فارغ، بھائی حفیظ شیخ کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے کے تو پھر آپ نے فارغ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتایا جا رہا ہے نا۔ تو جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یا جس کو کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ بھی بولتے ہیں، وہ تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ تو اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تو کسی ایک کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حفیظ شیخ اگر فیل ہو گیا ہے تو پھر کپتان بھی فیل ہو گیا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ مدر آف ڈیموکریسی جو پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کی ہے برطانیہ، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ اور خود وزیر اعظم صاحب جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو وہی کہتے تھے کہ کشتی ڈوبی تو وزیر اعظم گیا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وزیر گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ یہ تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، صرف معاف کیجیے گا، حفیظ شیخ تھوڑی فیل ہوئے تو پوری کیبنٹ فیل ہوئی ہے، پوری حکومت فیل ہوئی ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، آپ یقین کیجئے، آج میں نے ٹویٹ بھی کی، مجھے رونا آ گیا یہ سن کے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس کرونا کا پیشنٹ میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے اس کو نسخہ لکھ کے دیا تو ساتھ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو دوا کھانی ہے نا، اس کے ساتھ اچھی خوراک کھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب، کپتان صاحب نے ہمیں خوراک کھانے کا نہیں چھوڑا، آپ اچھی کی بات کرتے ہیں۔ یہ حالات ہیں، اور اب آپ حفیظ شیخ پر سارا کا سارا ملبہ ڈال کے، اصل میں معاملہ یہ ہے وہی جہانگیر ترین صاحب والا کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ تھے رابطے میں، اور کپتان نے جناب ادھر سے ان کو وہ لگایا ہوا تھا، بہت ساروں کو ان کے انڈر جو ہیں ایجنسیز وغیرہ یا باقی لوگ، کہ جناب آپ جو ہے نا اس طریقے سے جو جہانگیر ترین کے ساتھ ہیں رابطے میں،
تو پھر آپ مجھے بتائیں کون کون رابطے میں ہیں۔ میں نے آپ کو 2-4 ویڈیوز پہلے میں بتایا تھا کہ اگلا نشانہ حفیظ شیخ ہیں، اور ان کو بھی وہ دیکھا جا رہا ہے اور بہت ہی مائنیوٹلی آبزرو کیا جا رہا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور اگر کیونکہ جہانگیر ترین کا انہوں نے وہ کسنا شروع کر دیا تھا نا پیج، اور ان پہ مقدمات بھی بنانے شروع کر دیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو میں نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب والا، تو اب وہ چونکہ حفیظ شیخ کا بھی وہی نکل آیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے، تو انہوں نے بہانہ بنا کے اس کو بھی، ادروائز فیل کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ فیل ہوا ہے تو ساری حکومت فیل ہوئی ہے۔ وہ کیا کسی کہاں مریخ پہ کام کرتا تھا؟ وہ بھی ادھر ہی کام کرتا تھا بھائی، آپ اسی کے گن گا رہے تھے۔ آپ زمینی حقائق کے مطابق پالیسیز بنے گی، تو اب تک آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ آسمانی حقائق کے مطابق بنائیں اور زمینی حقائق کے مطابق نہ بنائیں؟ آرڈننس آ رہے ہیں جناب، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، آرڈننس آ رہے ہیں، ٹیکس لگ رہا ہے، آرڈننس آ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے ہو رہا ہے، آرڈننس آ رہے ہیں، یہ کیا سارا ایک تماشا اور ڈرامہ صحیح ہے۔ آ جائیں جناب دوسری پنجاب والی معاف کیجیے گا خبر، وہ بھی بہت اہم ہے کہ جناب جو معاہدہ ہوا ہے چین اور ایران کا، تو چلیں پنجاب والی خبر آنے سے پہلے، کیونکہ پنجاب والی خبر بڑی کراری ہے، جی ہاں وہ خبر ایسی ہے کہ اچھا اس میں نا اس خبر میں بہت ہی ملٹیپل خبریں ہیں، تو میں چین اور ایران والی خبر پہ جلدی گزر جاتا ہوں پہلے، کہ وہاں جناب چین اور چائنا اور ایران کا جو معاہدہ ہوا ہے، ایک تو وہ ظاہر ہے امریکہ کو انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تو پھر بس یوں لگ گیا نا، اس سے تو اچھا خاص طور پہ اس معاہدے کے بعد اس پہ میرے اپنے ویورز نے بھی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس طرح کی نیوز سینس بڑی اچھی ہے، مجھے کب سے کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب اس پہ ضرور ویڈیو آنی چاہیے، تو جناب بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ جو سی پیک تھا اس کا تو خیر سے ہی جنازہ ہی نکل گیا، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے نا، اور پتہ چل گیا چائنا کو بھی اور باقی بھی، تو سی پیک تو خیر سے ابھی فی الحال تو مجھے تو نہیں لگتا اس کو تو دفعہ نہیں سمجھیں، اور ابھی جو چائنا اور ایران کا معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے بعد خاص طور پہ جو چائنا کے وزیر خارجہ کا میں نے بیان پڑھا وہ بڑا الارمنگ ہے۔ وہ یہی ہے کہ بھائی ایران اپنے فیصلے بڑے انڈیپینڈنٹلی اور میرٹ پہ کرتا ہے، وہ ان ملکوں میں سے نہیں ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ ایران جو ہے نا ان ملکوں میں سے نہیں ہے جو ایک ہی کال پر لیٹ جاتے ہوں، یعنی کہ مقصد اس کا کہنے کا یہی تھا کہ جو ایک ہی کال پر اپنا سب کچھ بدل دیں، ٹھیک ہے نا، کسی کی ایک ہی کال پر، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اسی دن ہم نے دیکھا کہ محمد بن سلمان کا بھی فون آ گیا جناب عمران خان صاحب کو، تو بڑا عجیب و غریب سی، اچھا اس سے چند روز پہلے ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کے ساتھ بھی امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی، تو یہ سارے جو ڈاٹس ہیں جو مل رہے ہیں، تو مجھے تو جو سی پیک ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ سی پیک تو بالکل ہی آپ اس کو لکھیں فی الحال، ٹھیک ہے نا۔ اور حیرت یہ ہے، میں تو حیران ہوں، معاف کیجیے گا، کہ ہمارا ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ ہم سی پیک تک کو دفن کر کے تیار ہیں، اور ہم دوسرے بلاک میں، کبھی اس بلاک میں، کبھی اس بلاک میں، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، لیکن حالت یہ ہے کہ 40 لیڈران کی جو ماحولیات پر ورچوئل ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے غالباً 22 اور 23 اپریل کو جو بائیڈن نے، اس میں حسینہ واجد بھی انوائٹڈ ہوتی ہیں، اس میں مودی جی بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں، اس میں چائنا کے صدر بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہم اس میں بھی اگنور ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جناب ہم جو ہے نا ملاقاتیں اور ہماری جو ہے نا باتیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم نے بلین ٹری سونامی، وہ سونامی بھی ہم نے لگایا، بلین ٹری سونامی۔ خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حق میں نہیں ہوں کہ جو لفظ سونامی ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کنسٹرکشن تو ہے ہی نہیں نا، سونامی تو لفظ جہاں اس کا اوریجن شروع ہوا تھا اس کا معنی ہی بربادی ہے نا، تو اسی وجہ سے تو تحریک انصاف نے پھر کیا کرنا تھا، وہی کرنا تھا نا جو سونامی، ہر ایک لفظ میں سونامی گھسیڑا، تو پھر وہ سونامی ہی ہوگی، اللہ معاف کرے۔ تو خیر اب آ جائیں جناب پنجاب پر۔ پنجاب میں یہ کس نے کہا؟ حسن مرتضیٰ نے کہا، پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، کہ جناب
کہ عید پر ہم تحفہ دیں گے ان ہاؤس چینج کا پنجاب میں، ٹھیک ہے نا، تحفہ دیں گے۔ اچھا، اس سے قبل حمزہ شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو روکا بھی صحیح، پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آپ نے کوئی بیان بازی نہیں کرنی۔ اس میں بھی بڑی بات ہے، بڑا راز ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایسا ماحول بن رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو تو ریجیکٹ کر دیا، خود مریم نواز صاحبہ نے بھی، خود نواز شریف صاحب نے بھی، ٹھیک۔ تو ایسا ماحول بن رہا ہے کہ حمزہ صاحب جو ہے نا سامنے آئیں۔ اچھا، حمزہ صاحب پہ پھر ان کو پتہ ہے، ان کو بھی اعتراض نہیں ہے، نواز شریف صاحب کو بھی اعتراض نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ حمزہ صاحب باہر بھی آ گئے ہیں، ابھی خواجہ آصف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بھی ضمانت لگی ہے۔ تو اب اس میں اصل میں بہت ساری باتیں ہیں نا، ایک تو وہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 25-30 لوگ خود پی ٹی آئی کے تیار ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کنٹرول ٹاور ہے وہ بھی بالکل یوں سمجھ لیں کہ سڑا ہوا ہے اپنا کس سے، جو وسیم اکرم پلس سے، جو کہ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ کی چٹھی ہیں، تو وہ ان سے بھی کنٹرول ٹاور بھی بہت تنگ ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر وہ پہلے تو کارروائی شروع ہوگی نہیں، بہت اس طرح کا کوئی چکر کیا جائے گا، اور اگر کارروائی شروع ہوتی بھی ہے 25-30 ممبران کے خلاف تو اس کو اتنا لنگر آن کرا لو، اور پھر اس کے بعد بھی اگر ہوتی ہے تو پھر آپ ضمنی میں دوبارہ لڑا کے ان کو اپنے ساتھ شامل کرا لو۔ تو بات بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب پیپلز پارٹی جناب اوپن کہنے لگی ہے کہ اپنا امیدوار لائے، نون لیگ اپنا پنجاب میں وہ امیدوار لائے، سامنے لائے، کیونکہ سب سے بڑی پارٹی ہے، ان کا حق ہے، اور وہ امیدوار سامنے لائے، ہم ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ پھر اب یہی سوچا جا رہا ہے کہ حمزہ صاحب کے جناب لڈو پھوٹنے شروع ہو گئے ہیں، حمزہ شہباز صاحب کے، اور اس وجہ سے کہ پھر ان کو ظاہر ہے پتہ ہے نا، مریم نواز صاحب کو پتہ ہے، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے، ان کی پھر گورنمنٹ اگر آ گئی وہاں پہ تو نواز شریف صاحب کی وہاں پہ ایکسٹینشن بھی ہو جائے گی۔ وہ پتہ ہے آپ کو، وہ بیل والی وہ ایکسٹینشن جو رکی ہوئی تھی، جو نو کیا ہوا تھا، بہت سارے حوالوں سے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پاسپورٹ یا وہ تو خیر وفاقی معاملہ ہے، لیکن ایک اور بہت بڑی بات ہے نا، بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی نا، بہت ساری چیزیں، اور اس میں وہ یہ ہو جائیں گی کہ بھائی اگر بالفرض وہاں پر وہ رجیم چینج ہو جاتا ہے، پہلے تو بہت زیادہ پریشر تھا نا کپتان پہ بھی کہ آپ ایسا رجیم چینج کریں کہ چلیں جی آپ پرویز الہی صاحب کو بنا دیں۔ انہوں نے کہا جب پرویز الہی صاحب نہیں بننا ہے تو اس کا مطلب میرے ہاتھ سے تو چلا گیا نا سلسلہ نا۔ اور دوسرا وہ جو عین والا حصار آپ کو معلوم ہے کہ جس نے بھی کہا ہے کہ جب یہ عین ٹوٹے گا تو پھر آپ کی گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی، عین سے عثمان بزدار، عین سے عارف علوی، عین سے عمران خان، تو یہ جو عین والا حساب ٹوٹے گا نا، جس نے بھی کہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے، خان صاحب سے، کپتان صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اگر اسی عین کو ہی توڑنا ہے اور پھر چودھری پرویز الہی کو لانا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لا دے نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ رجیم چینج ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض آباد سے آنورڈ آپ کی گورنمنٹ کوئی نہیں ہے، پھر تو پورے پنجاب میں کوئی نہیں ہے، پھر تو آپ کی گورنمنٹ ایک وفاق میں اور ایک خیبر پختونخوا میں، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ لوگ تو آپ یقین کیجئے مجھے اس حد تک بھی کہہ رہے تھے کہنے والے ذرائع کہ بھائی نقوی صاحب آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے کہا یار یہ تو ہم تو یہ سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے ہم تو یہ اس پر کہ اب تو پی ٹی ایم ٹوٹ گئی، پی ٹی ایم تو تقریباً پی ٹی ایم کا جنازہ ہی نکل گیا نا، لیکن اس کا جو پیپلز پارٹی نے تماشا بنایا جو سارا کچھ ہی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر گورنمنٹ اتنی پریشانی اور یہ سارا کچھ اور یہ چینجز اور یہ دوڑ بھاگم دوڑ اور یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب چکر یہ ہے کہ پنجاب ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ان کو نظر یہ ان کے الفاظ تھے، یقین کیجئے کہ جن ذرائع سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پتہ ہے کہ کنٹرول ٹاور بھی یہی چاہتا ہے کہ حمزہ شہباز بن جائے، ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہیں، اور پھر وہ انہوں نے جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ کپتان صاحب نے بڑا ضد کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہر صورت میں ہم نے جو ہے نا وسیم اکرم پلس کو رکھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ مزے کرو، اب اس کے بعد عید کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک طرح سے ان کے یہ جو لفظ تھا کہتے ہیں کہ پھر یہ ادھموا ہو جائیں گے، ادھموا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا پنجاب چلا جائے تو پھر فیڈرل میں بیٹھ کے آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے کیا کر لیتے ہیں؟
تو بات دیکھیں اب کیا ہوتا کیا ہے، کیا سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ عید یہ ہوگا جسٹ آفٹر عید، جب بھی جو بھی اس طرح کا سلسلہ ہونا ہے، اگر اس سے پہلے نہ ہوا تو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.